یار پا جنید ابھی میں آ رہا تھا تو گلی میں نا راشک میں پڑا ہوا یہ چینل کی طرف جو سڑک مڑتی ہے اس سے پہلے وہ گلی نہیں وہ میں شارٹ کٹ آ جاتا ہوں وہ گلی میں رش پڑا ہوا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا شارٹ کٹ نہیں آتے تم ہوٹل والے سے بچ کے ادھر آتے ہو بہت اچھے ہوٹل والے سے میں کیوں بچتا اب میں ہوں سب کے سامنے کیا بتاؤں کیوں بچتے ہو اس سے یار اس طرح نہ کیا کرو کیمرے چل رہے ہوتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے پتہ نہیں کہ اس سے آنکھ چرا کے اس کی دال پی کے آ جاتا ہے کو بات کرنے والی کیا کرو اچھا کیا کر رہے تھے گلی میں رش پڑا ہوا میں نے سکوٹر سائڈ پہ کر کے دیکھا بندے بہت کٹھے ہوئے وہ مرغے لڑ رہے تھے تڑا تڑ لڑ رہے ہیں لو لوہان ہوئے اور لڑ رہے ہیں میں نے نیچے اتر کے رکھ کے دو چھڑی دونوں کو کس کو مرغوں کو یا ان کو جو کروا رہے تھے لڑائی نہیں یار جو لڑائی کروا رہے تھے لڑکے مرغوں کو میں پاگل ہوں ان کو مار دوں میں جانوروں سے نہیں لڑتا ایک دفعہ ایک مرغے کو میں نے سیل ککڑ کو چپیٹ ماری تھی اس نے میرا گریبان پکڑ لیا میں نے خیر اس کی کلگی کو ہاتھ لگایا میں نے کہا چل یار جانے دے معافی دے دے پھر اس نے مجھے چھوڑا اور لڑکوں کو میں نے کٹا پکڑ کے میں نے کہا بیوقوف پاگلو کیوں ان کو لڑا رہے ہو لو لوہان یہ ہوئے کہتے ہیں یہ صاحب جائیں آپ کی مہربانی جناب ہماری شرط لگی ہوئی ہے شرط لگی شرطیں لگا کے یار مرغے لڑاتے ہیں لاکھوں روپوں کی شرطیں لگتی ہیں اور یہ صرف پاکستان میں میں نے دیکھا ہے مرغے لڑانے اور کا نہیں تمہیں کس نے کہا ہے یہ بیماری یا لت صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے پاکستان تو اس حوالے سے کسی قطار شمار میں نہیں آتا لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں پر اتنی پابندیاں قانون سازی کی گئی ہے کہ یہ جو خونی کھیل ہے یہ جانوروں پر جو ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں این جی اوز ہیں انہوں نے باقاعدہ دباؤ ڈال کر طرح طرح کی قانون سازی کروائی ہے لیکن ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے کھلے میدانوں میں یہ مقابلے ہوتے تھے اب بند جگہوں میں بند کمروں میں گھروں کے اندر بڑے گھروں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر بھی شرطیں لگتی ہیں وہاں پر بھی اسی طرح مرغ مارے جاتے ہیں لاطینی امریکہ میں ہاں فلپینی یار کچھ عرصہ پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں کچھ عرصہ پہلے سعودی عربیہ میں ایک جگہ پر چھاپا مار کر سعودی پولیس نے 100 سے زیادہ فلپینیز کو گرفتار کیا تھا جو مرغوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے کروا رہے تھے 100 اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ادھر جہالت کی وجہ سے مرغے لڑ پڑتے ہیں نہیں پڑھے لکھے مرغے بھی لڑتے ہیں اور پڑھے لکھے مرغے زیادہ لڑتے ہیں انگریزوں کے مرغے لڑ پڑتے ہیں پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اور زیادہ خونی مقابلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان میں تو صرف یعنی مرغ لڑتے ہیں نا عام مرغ لڑتے ہیں وہاں پر اسلحے سے لیس ہو کے لڑتے ہیں ہاں مرغا پستول نکال جناب یعنی ان کے پنجوں پہ وہ نوکیلے کیل لگا دیتے ہیں یا بلیڈ لگا دیے جاتے ہیں اور چمڑے سے ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کھیل یہ کھیلا جاتا ہے کہ مرغوں کے پنجوں کو زہر میں ڈبویا جاتا ہے اور وہ کیکڑے کے جو زہر ہے کیکڑے کے ڈنک سے وہ زہر بنایا جاتا ہے اور دونوں مرغوں کے پنجوں پہ وہ زہر ملا ہوتا ہے جو زیادہ شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے دوسرا مرغا اتنی جلدی یعنی موت کو گلے لگا لیتا ہے اور بلیڈ بھی پنجوں کے اوپر لگا جناب ابھی کچھ عرصہ پہلے 2011 میں کیلیفورنیا میں اسی طرح کے ایک مقابلے کے دوران ایک مرغ نے جس کے پنجوں پہ اسی طرح بلیڈ لگا ہوا تھا اس نے ایک شخص کی ٹانگ کاٹ لی تھی یعنی ٹانگ پہ حملہ کر دیا تھا تو اس کی نس کٹ گئی تھی اور اوور بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ہاں یہ واقعہ میرے ایک دوست نے امریکہ سے مجھے فون پہ سنایا تھا بھیا نے اس نے کہا کہ مرغے نے بندہ مار دیا ہے پھر امریکی حکومت نے سزا کے طور پہ اس مرغے کی کڑھائی بنا لی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کڑھائی کھائیں گے بھی کچھ نہ آئیے کچھ نہ آئیے جب کڑھائی کھاتا ہے اللہ معاف کرے ہڈی گوشت ایک ہو جاتا ہے اچھا تمہیں پتا یہ جو لڑنے والے مرغ ہیں ان پر شرطیں بھی لاکھوں میں لگتی ہیں اور ان کی قیمت بھی لاکھوں روپے تک جاتی ہے مرغوں کے جناب 50,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ان کی قیمت ہوتی ہے جو اچھی نسل کے مرغے ہوتے ہیں اور سب سے جو زیادہ یعنی اچھی نسل کا مرغا لڑنے والا مرغا سمجھا جاتا ہے وہ سندھی اصیل ہے اور دوسرے نمبر پر پنجابی مادیہ ہے واہ یہ پاکستان میں پھر کالا جاوا ہے لال جاوا ہے ستمورا ہے پھالیا ہے میاں والی ہے یہ ساری نسلیں جو ہیں یہ لڑائی میں استعمال ہوتی ہیں شکل و صورت اور گیٹ اپ تمہارا دانشوروں والا ہے اور گفتگو تمہاری تم کسی وقت ریٹائر والداروں والی بھی کرتے یہ کیا بات ہے جو سر پہ مہندی لگا کے اپنا کوکڑ پکڑ کے نہیں بنین پہن کے جا رہے ہوتے اب طوطوں کے بعد دیکھو اس نے سیل ککڑوں کا نالج شروع کر دکان ڈال رہے ہو کہیں
पहले तुम सवाल करते हो फिर मेरा मजाक उड़ाते हो। सॉरी। अच्छा ये बताओ कि ये जो लाखों रुपए का एक मुर्गा होता है, ये कुछ 2400 सीसी मुर्गा होता है, काफी बड़ा। ये क्या बात हुई? ओ भाई, उनकी जो लड़ने की सलाहियत है उसकी वजह से उनकी कीमत लगाई जाती है और उनके बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं। होता वही साइज है। हाँ, वो बल्कि ज्यादा स्मार्ट होता है, ज्यादा स्लिम स्मार्ट होता है वो। और उनको तरह तरह के मुरब्बे खिलाए जाते हैं, चांदी के वर्क तक उनकी नजर किए जाते हैं। बादाम पिस्ते खिलाते हैं, बादाम पिस्ते खिलाते हैं और उस पर हजारों रुपए माहाना खर्च किए जाते हैं। और इसका असूल ये है कि जब लड़ाई करवाई जाती है तो उससे 2 दिन पहले उनको पानी नहीं पिलाया जाता, उनका पानी बंद कर दिया जाता है। जिसका हुक्का पानी बंद हो जाए उसने लड़ना ही है फिर। और पाकिस्तान में तो खैर ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन लातीनी अमेरिका के मुल्कों में जहां पर ये शौक बहुत पाया जाता है, वहां पे मुर्गों को इस तरह की अद्वियात खिलाई जाती हैं जिनकी वजह से उनका गोश्त जो है वो बहुत सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और दूसरा जो मुखालिफ मुर्गा है उसका फिर जो चोंच है या पंजे हैं वो असर नहीं करते। यार वैसे मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ हूं कि पाकिस्तान क्या सारी दुनिया पे मुर्गों की लड़ाई होती है। भाई लातीनी अमेरिका के बाज मुल्कों में तो ये खेल इतना पॉपुलर है जिस तरह अमेरिका में बेसबॉल है। अच्छा। हाँ, और फिलिपाइन में हर साल 2 दफा बाकायदा मुर्गों की लड़ाई का ओलंपिक्स होता है, जहां पर दूसरे मुर्गों से मुल्क अपने अपने लेके जाते हैं। शाबाश। दूसरे मुल्कों से मुर्ग लेके जाते हैं, दूसरे मुर्गों से मुल्क लेके आ यार जस्ट स्लिप ऑफ द टंग यार, मुंह से निकल गया भाई। जस्ट स्लिप ऑफ द टंग। मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो किस तरह रटा डाल लेता है। अपनी दफा कह रहा है जस्ट स्लिप ऑफ द टंग। और जिस ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं उसमें फातेह मुर्ग को 15 मिलियन पैसों इनामी रकम मिलती है। हाय 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 हाय, 15 मिलियन। हाँ बल्ले बल्ले, वो तो मुर्गा सीधी मर्सिडीज ही खरीदता होगा फिर। मर्सिडीज पे बैठ के सीधा अपने महल्ले में जाके गली में दूसरे मुर्गों को हारन में जाके कहता होगा, सुना पिपल थली खजल होने इधर वेख, मेहनत की थी था जल्ला ने मर्सिडीज देती है। का 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 बड़ा कहना होता है लड़ाई झगड़े ना करे कर, लड़ाइयां च की पे आ, वे लड़ाइयां च मर्सिडीज पई। तो मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जिस रिंग में मुर्गों की लड़ाई होती है, मुकाबले होते हैं, उसे भला क्या कहा जाता है? क्या? कॉकपिट। कॉकपिट तो वो जहाज का नहीं होता, इसको भी कॉकपिट कहते हैं। वाह रे वाह, मुर्गे इतने तरक्की कर गए हुए हैं यार, हम गलियों में खजल होते ही देखते थे इनको। देखो ये पाकिस्तान ने नहीं तरक्की की, मुर्गों ने कर लिया। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।